अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नाशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, लंदन की डायरी का। लंदन की डायरी 10 साल से लगातार अखबार मशरिक में शाये होता आ रहा और आप सुनते आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो पेश खिदमत है फ़हीम अख्तर साहब की लंदन की डायरी। आज का उन्वान उन्होंने दिया है बरतानवी तारीख की मुख्तसरुल मुद्दत वज़ीर आज़म। जुमेरात 20 अक्टूबर को दोपहर के 12 बज रहे थे। लंदन में हस्ब मामूल बारिश हो रही थी और मौसम का मूड काफ़ी ख़राब था। मैं आज भी घर से ही काम कर रहा था। लंदन में हमारे रफ़ीक शाहिद चौधरी और दिल्ली के होनहार IT कंसल्टेंट आमिर खान से फ़ोन पर बातें हो रही थी और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल भी हो रहा था। इसी दौरान शाहिद चौधरी ने मुझसे पूछा कि बरतानिया की सियासत को किसी की नज़र लग गई है। फ़हीम भाई, मैंने कहा, हुजूर चाय के वक्त तक इंतज़ार करें, मोहतरमा लीज़ ट्रस इस्तीफ़ा देने वाली हैं। शाहिद चौधरी साहब ने पुरजोश होकर कहा, अगर ऐसा हुआ तो मेरी तरफ से डिनर डन। दोपहर 1:15 पर अचानक BBC और दुनिया की तमाम टेलीविज़न पर दिखाया जाने लगा कि बरतानवी वज़ीर आज़म के रिहाइशगाह नंबर 3 डॉटिंग स्ट्रीट के बाहर लेक्ट्रन छोटी सी टेबल माइक्रोफोन लाकर रखा जा रहा है। टेलीविज़न के कैमरे नंबर 3 डॉटिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर वज़ीर आज़म लीज़ ट्रस का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी और सियासी पंडितों ने अपने अपने तौर पर अपनी राय देने लगे। बस फिर क्या था, जिसका डर था वही बात हो गई। ठीक 1:30 यानी 1:30 बजे वज़ीर आज़म लीज़ ट्रस नंबर 3 डॉटिंग स्ट्रीट से बाहर अपने शौहर के साथ बाहर निकली और मुख्तसर तौर पर अपना इस्तीफ़ानामा पढ़ दिया। थोड़ी देर बाद शाहिद चौधरी साहब का फ़ोन आया और उन्होंने बरजस्ता कहा कि आप तो नजूमी निकले और आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त निकली। हैरत अंगेज तौर पर वज़ीर आज़म बनने के सिर्फ 44 दिन बाद ही लीज़ ट्रस ने ऐलान किया है कि वह अपना ओहदा छोड़ रही हैं। अब तक सबसे कम मुद्दत के वज़ीर आज़म जॉर्ज कैनिंग थे, जो अगस्त 1827 में 1827 में इंतकाल कर गए। उन्होंने सिर्फ 119 यानी 119 दिन दफ्तर में गुजारे थे। वैसे जब से लीज़ ट्रस वज़ीर आज़म बनी है, उनकी मिनी बजट और मायूस रवैयों ने उनकी लीडरशिप पर सवालात उठाना शुरू कर दिया था। हाल ही में टैक्स में कटौती के नाम पर बजट ने मालियाती मंडियों को हिलाकर रख दिया था, जिसकी वजह से उनकी अपनी कंजर्वेटिव में बगावत हो गई थी। लीज़ ट्रस ने डॉटिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में कहा कि हमने कम टैक्स वाली ज़्यादा तरक्की वाली मईशत के लिए एक विज़न तरतीब दिया जो बरकज़ट की आज़ादियों से फ़ायदा उठाएगी। ताहम अब लीज़ ट्रस की बातों से लोग मुतासिर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बरकज़ट के बाद बरतानिया माशी तौर पर हिचकोले खा रहा है और अब तक 4 वज़ीर आज़म बरकज़ट के भेंट चढ़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि बरतानिया की तारीख में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। 23 सितंबर को चांसलर वज़ीर ख़जाना को इसी क्वार्टिंग ने एक नाम नहाद मिनी बजट
کا اعلان کیا، جس نے برطانیہ کی بانڈ مارکیٹوں کے لیے ایک ہنگامہ خیز دور شروع کر دیا۔ اس میں قرض کی مالی اعانت سے چلنے والی ٹیکس کٹوتیوں کو آگے بڑھایا، جس کے نتیجے میں انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پہلی بار پاؤنڈ ڈالر کے مقابلے میں کافی کمزور ہو گیا، جس کے بعد لیز ٹرس کے چانسلر کو اسی کوٹنگ کو امریکہ کا دورہ مختصر کر کے برطانیہ واپس آنا پڑا اور استعفیٰ بھی دینا پڑا۔ اس کے بعد نئے چانسلر جیریمی ہنٹ نے زیادہ تر پالیسیاں 3 ہفتے بعد تبدیل کر دیں، لیکن اس کے باوجود لیز ٹرس کے خلاف ان کے ہی پارٹی کے ایم پی ان کے استعفیٰ کی آواز اٹھانے لگے۔ لیز ٹرس کے استعفیٰ کے اعلان کے فوراً بعد ڈالر کے مقابلے میں پاؤنڈ 0.4 بڑھ گیا، جو کہ 1.1273 پاؤنڈ پر ٹریڈ کر رہا تھا، ڈالر پر ٹریڈ کر رہا تھا، یعنی کہ پاؤنڈ اپنے اسی سطح پر پہنچ گیا جو لیز ٹرس کے مارکیٹ منتقل کرنے والے بجٹ سے پہلے تھا۔ کنزرویٹو پارٹی کے اراکین کی بیلٹ میں رشی سونک پر واضح کامیابی حاصل کرنے کے بعد محترمہ ٹرس نے بورس جانسن کی جگہ وزیر اعظم بنی تھی۔ اس کے 2 دن بعد ہی ملکہ الزبتھ دوم کا انتقال ہو گیا تھا اور قوم سوگ کے دور میں داخل ہو گئی اور معمول کی سیاست معطل ہو گئی۔ لیکن ہفتہ کے اختتام پر جو مرحوم ملکہ کی آخری رسومات کے ساتھ شروع ہوا، محترمہ ٹرس کی سیاسی موت کے بیج بوئے جا چکے تھے اور اس وقت کے چانسلر کو اسی کوٹنگ کے منی بجٹ نے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ محترمہ لیز ٹرس کا اب چل چلاؤ ہے۔ 1975 میں آکسفورڈ میں پیدا ہونے والی محترمہ ٹرس کے والد ریاضی کے پروفیسر تھے اور ان کی والدہ ایک نرس تھیں اور بائیں بازو کی حامل تھیں۔ ایک نوجوان لڑکی کے طور پر لیز ٹرس اپنی والدہ کے ساتھ نیوکلیئر تخفیف اسلحہ کی مہم کے لیے مارچوں میں حصہ بھی لیا تھا اور لندن کے مغرب میں نصب کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے کی شدید مخالفت کی تھی۔ بورس جانسن کی جگہ لینے کی دوڑ میں سب سے آگے لیز ٹرس 2015 یعنی 2015 کے انتخابات کے بعد کنزرویٹو کی 4تھی وزیر اعظم بنی تھی۔ اس عرصے کے دوران ملک بحران سے بحرانوں کی طرف گامزن رہا۔ کئی لوگوں نے تو اس دوران یہ بھی کہا کہ کنزرویٹو پارٹی کو لیڈر کے انتخاب کو ملتوی کر کے ملک کے بحران سے نمٹنا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو معاملہ اس عبوری نظام کا ہے جس کو ساری دنیا میں برطانیہ آن و شان سے پیش کرتا ہے۔ بریگزٹ کے بعد برطانوی سیاست میں جو بھونچال آیا وہ اب تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ڈیوڈ کیمرون نے برطانیہ کی یورپی یونین کی رکنیت کے سوال پر ریفرینڈم کروانے کا اعلان کیا تھا اور ریفرینڈم کے ہارنے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد تھریسا مے نے بریکسٹ ووٹ کے بعد برطانیہ کو یورپی یونین سے نکالنے کی 3 سال کی کوشش اور ناکامی کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ بورس جانسن تیسرے کنزرویٹو رہنما تھے جنہیں ان کی پارٹی نے گزشتہ 7 سالوں میں جبری عہدے سے ہٹایا۔ اس کے بعد مہینوں کے لیڈر شپ انتخاب کے بعد لیز ٹرس وزیر اعظم بنی اور محض 44 دنوں میں انہیں بھی ذلیل و خوار ہو کر استعفیٰ دینا پڑا۔ برطانوی لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک بار جب کوئی وزیر اعظم اپنی پارٹی کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے تو ان کے لیے اپنی قانونی حیثیت کو برقرار رکھنا عملی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ حالیہ پولز نے دکھایا کہ لیز ٹرس کی حمایت اور مقبولیت 10% یعنی 10% اور کنزرویٹو ووٹروں میں 12% تک گر چکی ہے۔ پچھلے کچھ
دنوں سے لیز ٹرس نے استعفیٰ دینے کے مطالبات کی مزاحمت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگلے عام انتخاب میں اپنی پارٹی کی قیادت کریں گی جو 2025 یعنی 2025 میں ہونے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں سیاست میں کوئی گارنٹی نہیں، یعنی کون کب پلٹ جائے۔ برطانوی سیاستدان خود کی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیشہ یا تو اپنا استعفیٰ دے دیتے ہیں یا وہ سیاست سے سنیاس لے لیتے ہیں، جو کہ ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک میں ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیز ٹرس کی پارٹی کے ایم پی اور بیک بینچ کے ایم پی نے ہی لیز ٹرس کی پالیسی اور لیڈرشپ پر سوال اٹھایا تھا، جو کہ جمہوریت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اگر ہم ہندوستان اور پاکستان کی بات کریں تو وہاں اپنے لیڈر کی کسی پالیسی یا اس لیڈر کے خلاف اگر کسی ممبر نے بات کی تو بس پہلے تو اسے پارٹی سے نکالا جائے گا یا پھر اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، جس سے ان ممالک کی کمزور جمہوریت کا احساس ہوتا ہے۔ لیز ٹرس نے ایک بار کہا تھا کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنا واضح اور سیدھا ہو سکے اسے پیش کروں۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ سیاستدانوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ویسے فی الحال تو لگتا ہے کہ لیز ٹرس سے ان کے ہی ایم پی تنگ آ چکے ہیں، تبھی تو انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ خیر، برطانیہ کو پھر ایک نئے وزیر اعظم کی تلاش ہے جسے ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک جہاز کو بچانا ہے۔ فہیم اختر، لندن، برطانیہ۔ فہیم اختر @rahu.com.uk www.fahimakhtar.com۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے۔ لندن کی ڈائری لگاتار 10 سال سے اخبار مشرق میں شائع ہوتا آ رہا ہے اور اب یہ بہت سارے اخباروں میں یہ مضمون شائع ہوتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شہر کلکتہ کے ایک روزنامہ عکاس میں بھی یہ مضمون شائع ہوتا ہے، اور یہ مضمون اتوار کو بھی شائع ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ مضمون کافی پسند آیا ہوگا۔ آپ پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔